بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہم نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کے اسباق کا سلسلہ جاری و زاری تھا، اور ہم حدیث متواتر کے متعلق پڑھ رہے تھے، تو آج اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ فرماتے ہیں فائدہ ذکر ابن الصلاح ان مثال المتواتر على التفسیر المتقدم یعز وجودہ۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو حدیث متواتر ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ حدیث متواتر کا وجود ہو، اس کی مثالیں کون کون سی ہیں اور کون کون سی احادیث حدیث متواتر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، فرماتے ہیں ذکر ابن الصلاح ان مثال المتواتر على التفسیر المتقدم یعز وجودہ۔ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حدیث متواتر جس کی مثال جو گزشتہ جو وضاحت ہوئی ہے اس کے مطابق حدیث متواتر کی مثال کا موجود ہونا یہ کم ہے، یعز وجود ہو، جس کا وجود کم ہے۔ یعز کا مطلب ہے کم ہونا، یعنی جتنی تفصیلات، جتنی وضاحت، جتنی شرائط ما قبل میں حدیث متواتر کے متعلق گزری، تو ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم حدیث متواتر کو دیکھیں تو اس کا وجود بہت ہی کم ہے۔ الا ان يدعى ذلك في حدیث من کذب علیہ، مگر یہ کہ دعویٰ کیا جائے اس کا اس حدیث میں، حدیث من کذب علیہ متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار۔ یہ حدیث مکمل ہے کہ جو بندہ، حضور نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے، جھوٹ باندھے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے متعلق کہا گیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث متواتر ہے، کیونکہ اس کو روایت کرنے والے بہت زیادہ روات ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے نا، یہاں پر لکھا ہوا ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حدیث متواتر، حدیث متواتر ہے۔ تو جو ہے وہ ایک صحابہ کی ایک تعداد سے یہ روایت مروی ہے، صحیحین میں ہے، یعنی صحیح بخاری و مسلم میں ہے، تو یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ حدیث ہی متواتر ہے۔ وَمَدَّعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُوعٌ۔ اب یہاں سے صاحب کتاب یعنی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا جواب دیتے ہیں جو امام ابن صلاح نے بیان فرمایا کہ صرف من کذب علیہ والی جو حدیث ہے یہی حدیث متواتر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ اس بات کا جواب دیتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی کہ وما دعاہ من العزت ممنوع، جو حدیث متواتر کے کم ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ممنوع ہے، یہ ممنوع ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حدیث متواتر نہیں، بلکہ حدیث متواتر موجود ہے۔ وقضا مدعا غیرہ من العدم، اور امام ابن صلاح کے علاوہ جو دیگر نے حدیث متواتر کے نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی کیا ہے، ممنوع ہے۔ بعض تو وہ ہیں کہ جو حدیث متواتر کے وجود کو ہی نہیں مانتے کہ کوئی حدیث متواتر ہے ہی نہیں، اور امام ابن صلاح فرماتے ہیں کہ صرف حدیث متواتر ایک ہے، من کذب علیہ والی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو دعوے ہیں یہ دعوے درست نہیں ہیں، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة عن تواتع على الكذب او يحصل منهم اتفاقا، کیونکہ وہ ذالک سے مراد حدیث متواتر، کیونکہ وہ اس کا وہ اطلاع کے قلیل ہونے پر شروع ہوئی، نشا کا مطلب ہے شروع ہوئی ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے، اطلاع کے کم ہونے سے،
अला कसीरत तुरुक व अहवाल रिजाल, रावियों के अहवाल और कसीर जो तुरुक है उस पर मुत्तले होने के कमी से ये वारिद हुआ है कि जो अहबाब, जो मुहद्दिसीन कसरत तुर्क पर मुत्तले नहीं हैं, जो रुवात के अहवाल पर मुत्तले नहीं हैं, तो वही ये फरमाते हैं कि जो है वो हदीस मुतवातिर है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि हदीस मुतवातिर है। वह सिफ़ातिहिमुल मुक्तदिय्यति लिबादिल आदत, और उनकी तकाजा करने वाली सिफत पर मुत्तले न होने की वजह से है। क्यों? लिइबादिल आदतें, आदत का बईद करार देने की वजह से कि उनका झूठ पर जमा होना ये मुहाल है। औ यहसुल मिनहुम इत्तिफाकन, या उनसे झूठ पर इत्तिफाक हो, तो इस पर आदत बईद करार देती है, आदत इसको मुहाल करार देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कितने लोग झूठ बोल सकते हैं। तो इस पर वो मुत्तले नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो है ये बयान फरमाया कि हदीस मुतवातिर नहीं है। ठीक हो गया जो। जी जी ठीक हो गया। आगे फरमाते हैं वमिन अहसन मा युकर्ररु मिन बिही कौनुल मुतवातिरी मौजूदन वजूद कसरतिन फिल अहादीस, यानी उम्दा बात में से ये भी है कि जो इस बात को बयान करती है कि हदीस मुतवातिर का अहादीस में वजूद कसीर है। वमिन अहसन, उम्दा बात में से ये है कि जो इस बात की वजाहत करता है हदीस मुतवातिर का मौजूद होना, वजूद कसरत फिल अहादीस, अहादीस में उसके कसरत के वजूद को का होना, यानी अहादीस में हदीस मुतवातिर का कसरत के साथ होना, ये बात भी इस बात की तारीफ करती है कि जो उनका दावा है ये दावा दुरुस्त नहीं है। ठीक है, कि अन्नल कुतुबल मशहूरतल मुतदावलत बिअयदी अहलिल इल्म शरकन व गरबन, बेशक जो मशहूर कुतुब हैं जो हमारे दरमियान मरवज्जा हैं, बेईदी का मतलब है दरमियान, बेईदी अहलिल इल्म, अहले इल्म के दरमियान जो कुतुब मशहूर हैं, शरकन व गरबन, मशरिक में और मगरिब में, मशरिक और मगरिब में जो कुतुब अहले इल्म के दरमियान मशहूर हैं, अल मकतूआ इंदहुम बिस्यत निस्बत इला मुसन्निफिहा, वो मकतू हैं, कतई हैं उनके नज़दीक, उनकी उन किताबों की तरफ निस्बत की सेहत के एतबार से। अल जी मकतू ठीक है। कतई है उनके नज़दीक उन किताबों की निस्बत उनके मुसन्निफीन की तरफ करने की सेहत की वजह से, कि अगर उन किताबों की निस्बत हम उनके मुसन्निफीन की तरफ करें तो ये निस्बत उन किताबों की तरफ दुरुस्त हो, तो ये बात कतई है। और उन किताबों के अंदर हदीस मुतवातिर की मिसालों को बयान किया गया है। इज़ा इज्तमाअत अला इखराज हदीस, जब हदीस को जमा करने पर इजमा हो, जब वो मुसन्निफी जो है वो जमा हो। व तअद्दद तुरुकुहु तअद्दुदन तुहीलुल आदतु तवातुअहुम अलल किज़्ब, और वो उसके तुरुक इतने मुतअद्दद हों, इतने ज्यादा हों कि आदत उनका झूठ पर जमा होने को मुहाल करार दे। इला आखिर शुरूत, आखिर शर्त तक। तो अफाद इल्म यकीनी है, तो ये इल्म यकीनी का फायदा देती है। बेसेहत ही इला कायलिही, उसका उस हदीस के कायल की तरफ सेहत की निस्बत करते हुए। वो मिसाल ज़ालिक फिल कुतुबिल मशहूरत कसीरतुन, और कुतुब मशहूरा में इसकी मिसाल ज्यादा है। व मिसाल ज़ालिक फी कुतुबिल मशहूरत कसीरतुन, मशहूर कुतुब में इसकी मिसालें ज्यादा हैं। इसकी मिसालें जैसे हदीस शक्कुल कमर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्कुल कमर का बयान है, तो इसको रिवायत करने वाले भी रावी बहुत ज्यादा हैं।
تو وہ حدیث بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حدیث بھی حدیث متواتر ہے، کہ حضور نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے، تو جن احادیث میں یہ ذکر آتا ہے تو وہ حدیث متواتر ہے۔ اسی طرح جو مسجد کی فضیلت میں حدیث پاک آتی ہے، من بنا للہ مسجدن، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنایا یعنی مسجد بنائی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ بھی جو حدیث ہے، اس حدیث کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ حدیث بھی حدیث متواتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث متواتر کا وجود ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، حدیث متواتر کا وجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی، آگے بیان فرماتے ہیں حدیث متواتر کے بعد جو ایک شرط مفقود ہو، پہلے تو یہ فرمانا کہ اس روایت کرنے والی تعداد بلا حصر ہو، یعنی تعداد اتنی ہو کہ اس کو گنا ہی نہ جا سکے، روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوں کہ گنا ہی نہ جا سکے۔ اور دوسری وہ قسم تھی کہ جو تعداد تو زیادہ ہو لیکن اتنی زیادہ نہ ہو، بلکہ اتنی تعداد ہو کہ اس تعداد کو ہم گن سکتے ہیں، معین تعداد ہو، تو پھر اس کو جو ہے وہ دوسرا نام دیتے ہیں، وسانی وہ اول قسم الاحاد، اور دوسرا تو وہ پہلی خبر واحد کی قسم میں سے پہلی قسم ہے۔ ثانی کے اندر آپ حاشا دیکھیں گے تو وہ الذی اشار الیہ فی صفین وضع له الرقم۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا آ، جس حدیث کے راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ ان کو گنا جا سکے، وہ اول قسم الاحاد، اور وہ خبر واحد کی پہلی قسم ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اس کی تعریف آگے آ رہی ہے، ما لہو طرق محصورۃ باکثر من السنین، جس کے لیے محصور طرق کو، محصور کا مطلب ہے معین، جن کا حصار کیا جا سکے، جن کو محصور کیا جا سکے، باکثر من السنین، دو سے زیادہ ہوں لیکن اتنی ہوں کہ ان کو گنا جا سکے، تو وہ المشہور عند المحدثین، وہ محدثین کے نزدیک مشہور ہے۔ ما لہو طرق محصورۃ باکثر من السنین، جس کے دو سے زیادہ محصور طرق ہوں، وہ حدیث مشہور ہے محدثین کے نزدیک۔ یعنی راویوں کی جو تعداد ہے، روایت کرنے والے راویوں کی جو تعداد ہے، وہ دو سے زیادہ ہو، پانچ چھ ہو، اور اتنی زیادہ نہ ہو کہ ان کو گنا نہ جا سکے، بلکہ اتنی زیادہ ہو کہ ان کو گنا جا سکے، تو پھر وہ حدیث ہو جائے گی مشہور۔ اب حدیث مشہور کو مشہور کیوں کہتے ہیں؟ اس کو مشہور کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمی بذالک لوضوحہ، مشہور کو مشہور کہا جاتا ہے اس کے واضح ہونے کی وجہ سے، سمیہ بذالک، اس کو اس کے ساتھ نام رکھا گیا اس کے واضح ہونے کی وجہ سے۔ وهو المستفید علی رأی جماعت من ائمة الفقہاء، اور وہ ائمہ فقہا کی ایک جماعت کی نظر میں مستفید ہیں۔ دو نام استعمال ہوتے ہیں حدیث متواتر کے لیے، محدثین حدیث متواتر کے لیے نہیں، حدیث مشہور کے لیے۔ محدثین حدیث مشہور کو مشہور کا نام دیتے ہیں، اور جو فقہا ہیں، ائمہ فقہا ہیں، وہ حدیث مشہور کو مستفید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ سمیہ بذالک لانتشارہ، اس کو یہ مستفید کا نام دیا گیا ہے اس کے منتشر ہونے کی وجہ سے۔ مستفید کا مطلب ہے کہ جو پھیلی ہوئی ہو، من فاد الماء یفید فیدن، یعنی مستفید یہ لیا ہوا ہے فاد الماء یفید فیدن سے، یعنی پانی پھیل گیا، کہا جب پانی گر جائے یا پانی پھیل جائے تو کہا جاتا ہے فاد الماء یفید فیدن، کہ پانی پھیل گئے۔ تو مستفید، حدیث مستفید کو مستفید، حدیث مشہور کو مستفید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یہ مشہور ہوتی ہے، ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو حدیث مستفید کہا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر اور اس میں فرق ہے یا نہیں؟ دراصل فرق نہیں ہے، لیکن بعض
نے جو ہے وہ فرق کیا ہے، حدیث مستفید اور حدیث مشہور میں فرق فرمایا ہے۔ کہتے ہیں وہ من غایر بین بین المستفید والمشہور، اور ان میں سے بعض ائمہ وہ ہیں جنہوں نے مستفید اور مشہور کے درمیان فرق فرمایا ہے، غائر کا مطلب ہے فرق فرمایا ہے۔ بِأَنَّ الْمُسْتَفِيدَ يَكُونُ فِي ابتدائه وانتہائه سواءً، کہ حدیث مستفیض وہ ہوتی ہے کہ جس کی ابتدا اور جس کے انتہا میں راوی برابر ہوں، شروع میں جتنے راوی تھے آخر میں بھی اتنے راوی ہوں، اگر شروع میں 10 راوی ہیں تو آخر میں بھی 10 راوی ہوں، لیکن ہو محصور، ان کو گنا جا سکے، بلا عدد محصور نہ ہو، تو یہ ہو جائے گی حدیث مستفید۔ اور مشہور کیا ہے؟ فرماتے والمشہور عام من ذالک، اور مشہور اس سے عام ہے، یعنی چاہے تو جو ہے وہ اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں راوی کم زیادہ ہو سکتے ہوں، لیکن شروع میں اس کے راوی زیادہ ہوں۔ مثلا شروع میں اس کے راوی زیادہ ہیں، 10 ہیں، تو اگر 8 بعد میں 8 ہو جاتے ہیں یا بعد میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مستفید کے اندر یہ ہے کہ ابتدا میں اور انتہا میں دونوں جگہ راوی ایک جتنے ہوں، کم زیادہ نہ ہو، جتنے پہلے تھے اتنے ہی بعد میں ہو۔ ٹھیک ہو گیا یہ؟ ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ عَلَى کَیفِیَةٍ أُخْرَى وَلَیسَ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِّ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے دوسری کیفیت کے اعتبار سے حدیث مستفید اور حدیث مشہور میں فرق کیا ہے، بعض نے دوسری کیفیت پر فرق کیا ہے، ولیس من مباحث هذا الفن، اور اور وہ کیفیت اس فن کے بحثوں میں سے نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اس کو یاد کیجیے گا، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اور چلیں۔